موٹے بادشاہ کا واقعہ۔ کہانی کا آغاز ایک عظیم سلطنت سے ہوتا ہے جہاں بادشاہ جلال الدین اپنی شان و شوکت، دولت اور خاص طور پر اپنے بے حد موٹے جسم کے لیے مشہور تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ چلنے پھرنے میں دقت ہوتی اور وہ زیادہ تر سونے کے تخت پر لیٹا رہتا۔ بادشاہ کی عیش و عشرت۔ جلال الدین کو کھانے پینے کا بے حد شوق تھا۔ شاہی محل میں روزانہ کئی اقسام کے پکوان تیار کیے جاتے، گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے، بادامی قورمہ، خوشبودار بریانی، شہد میں بھگوئی ہوئی مٹھائیاں اور طرح طرح کے مشروبات۔ بادشاہ کا دسترخوان ہمیشہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا رہتا اور وہ جی بھر کر کھاتا۔ وزراء اور درباری اس کے سامنے کھانے کے فوائد گنواتے مگر بادشاہ کسی کی نہ سنتا۔ وہ ہنستا اور کہتا، زندگی کا مزہ کھانے میں ہے، بادشاہ ہوں جو چاہوں کھاؤں۔ بیماری کا آغاز۔ کئی سالوں تک یہ روش جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دن بادشاہ کو سانس لینے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ چلنے پر سانس پھول جاتی، نیند میں بار بار آنکھ کھل جاتی اور جسم میں درد رہنے لگا۔ شاہی طبیبوں کو بلایا گیا جنہوں نے معائنہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اپنی خوراک کم نہ کی اور ورزش نہ کی تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ہنس پڑا اور بولا، میرے لیے کھانے سے بڑھ کر کچھ نہیں، میں مر بھی جاؤں تو کم از کم خوش ہو کر مروں گا۔ مگر جب بیماری بڑھنے لگی تو بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح لطف اندوز نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا جسم اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ حرکت کرنا محال ہو گیا تھا۔ دانشمند درویش کی آمد۔ ایک دن ایک بزرگ درویش کا محل میں آنا ہوا۔ وہ عقل و دانش میں مشہور تھا۔ بادشاہ نے اس سے علاج کا مشورہ مانگا۔ درویش مسکرایا اور بولا، علاج بہت آسان ہے، مگر اس کے لیے بادشاہ سلامت کو میرا حکم ماننا ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً حامی بھر لی۔ انقلابی نسخہ۔ درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں تو ایک شرط پر عمل کریں کہ ہر روز صبح دربار کے دروازے پر آ کر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو ایک دوا دوں گا۔ اگر آپ نے کسی اور طریقے سے دوا لینے کی کوشش کی تو علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس شرط کو قبول کر لیا، مگر اگلی صبح جب اٹھا تو بستر سے نکلنے میں مشکل محسوس ہوئی۔ مگر صحت کی خواہش نے مجبور کیا اور بڑی مشکل سے وہ دربار کے دروازے تک پہنچا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی دوا یہ ہے کہ روزانہ میرے پاس خود چل کر آئیں، کوئی بھی آپ کو اٹھا کر نہ لائے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی مگر وہ درویش کی بات پر عمل کرتا رہا۔ ہر دن وہ محنت سے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتا اور رفتہ رفتہ اس کی طاقت بڑھنے لگی۔ بادشاہ کی تبدیلی۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ چست ہو گیا ہے۔ اس کا وزن کم ہو چکا تھا، نیند بہتر ہو گئی تھی اور طبیعت میں خوشگواری آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے درویش سے پوچھا، اے دانشمند، تم نے مجھے کوئی دوا نہیں دی، پھر میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ درویش مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، اصل بیماری کھانے کی زیادتی اور سستی تھی۔ میں نے صرف آپ کو حرکت کرنے پر مجبور کیا اور وہی آپ کا علاج تھا۔ نئی زندگی کا آغاز۔ بادشاہ کو یہ حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ صحت کی اصل کنجی سادگی اور اعتدال ہے۔ اس نے اپنی خوراک میں کمی کی، ورزش کو معمول بنایا اور رعایا کو بھی صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تلقین کی۔ یوں ایک موٹا، سست اور کھانے کا شوقین بادشاہ ایک متحرک، صحت مند اور دانا حکمران بن گیا۔